محترم سامعین، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور ایک بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ کہیں پر مال کا فتنہ، کہیں پر اولاد کا فتنہ، کہیں پر قتل و غارت گری کا فتنہ۔ ہر دن ایک نئی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا۔ نہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ ان کی جان و مال محفوظ ہے، نہ ان کی روزی روٹی محفوظ ہے۔ الغرض ہر طرف سے فتنوں کے اندر آج انسان مبتلا ہے، مسلمان مبتلا ہے۔ ان فتنوں کے دور کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات یاد آتی ہے، جس کے بارے میں زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیلے پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اترون ما ارا، کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم پر ایک دور ایسا بھی آئے گا جب دوسری قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہوں گے، کیا اس دور میں مسلمان کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اس دور میں اللہ رب العالمین تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر کر دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ڈال دے گا اور موت سے نفرت ڈال دے گا۔ آج کے دور کے اندر جب ہم اپنی نظروں کو حالات پر گھماتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ہر مسلمان دامِ جینا چاہتا ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس امید میں کہ میری زندگی باقی ہوگی، آگے چل کر یہ مال میرے کام آئے گا۔ اپنی اولاد کے لیے ایسے ایسے حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کی زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی، میری اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ یہ مال اور اولاد کا فتنہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جب ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو گمراہیوں کے اندر ڈھسا چلا جاتا ہے، وہ گمراہیوں سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ جب تک انسان کے دل سے مال کی ہوس ختم نہ ہو تب تک وہ انسان فتنوں سے باہر نہیں آ سکتا، فتنوں سے نہیں نکل سکتا۔ ایسے پرفتن دور کے اندر قرآن و حدیث ہمیں بہت ساری چیزیں سکھلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں پر ایک انسان اپنی زندگی کی کشمکش میں لگا ہوا ہے، ایسے دور میں ہم مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہم مسلمانوں کی زندگیاں کیسی ہو، ہم مومنین کی اسلام کو ماننے والوں کی زندگیاں کیسی ہو۔ تو علماء نے بہت سارے نکات نکالے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں صرف اور صرف حق کہنے، مجھے صرف اور صرف حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو صرف حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلی چیز جو فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دعائیں سکھاتے تھے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے میرے صحابہ تم فتنوں سے بچنے کے لیے ایسے دعا کرو, تم فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرو, چاہے وہ فتنے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دعائیں سکھائی تو ہم فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہے, اور ہم اپنی ہر نماز کے اندر فتنوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کو شامل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کی دعاؤں کے اندر سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے, اس کے اندر سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر دعا کرتے تھے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے. اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون فتنة لا تنجی منها الا دعا. یہ وقت آئے گا جب تم پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے تو تم فتنوں سے دعا کے علاوہ کوئی اور چیز سے نہیں بچ سکتے. اور وہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاء الغریق, کہ جس انسان کو ڈوبتے ہوئے انسان کو جیسی دعا کرنی ہے یا ڈوبتا ہوا انسان جیسی دعا کرتا ہے, تم اگر ویسی دعا کرو گے تو بھی اللہ رب العالمین کے فتنوں سے تو محفوظ رہو. اللہ رب العالمین تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا. کیسی دعا کرنا؟ اس انسان کی طرح دعا کرنا ہے جو ڈوب رہا, سمندر کے اندر ڈوب رہا, وہ کتنی اللہ رب العالمین کو آواز کے ساتھ پکارتا, وہ کتنا اللہ رب العالمین کو امید کے ساتھ پکارتا, وہ کتنا اللہ رب العالمین کو اپنی حفاظت کے لیے پکارتا, وہ کتنا دل سے کتنا جذبات سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو ایسی دعا بچا سکتی ہے. دوسری چیز جو آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اسلام پر باقی رکھ سکتی ہے, فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہو. ہمارا عقیدہ توحید کے لحاظ سے محفوظ مضبوط ہو. لیکن آج افسوس اس بات پر ہوتا کہ ہماری زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا. پوچھیے اپنے نفس سے, سوال کریے اپنے آپ سے اور پوچھیے کہ میری زندگی کا 20 سال گزر گیا, میری زندگی کا ایک عرصہ 30 سال گزر گیا, میں اپنے موت کے قریب ہوتا تھا, میری عمر 40 سال, میری عمر 45 سال, لیکن کیا آج تک مجھے صحیح طور پر توحید کا مفہوم معلوم؟ کیا کبھی میں نے توحید کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی میں نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی؟ میں نے اتنے سال اپنی زندگی گزار دی, میرے پاس دنیا کے تجربے موجود ہیں, میرے پاس کاروباری تجربے موجود ہیں, میرے پاس رشتوں کے تجربے موجود ہیں, لیکن کیا میرے پاس توحید کا صحیح معنی و مفہوم معلوم؟ کیا میری زندگی کے اندر میں نے کبھی کوشش کی کہ میں اللہ رب العالمین کے فرمان کو اٹھاؤں اور پڑھوں؟ کیا مجھے صحیح طور پر قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کی بنیاد قرآن کا جب نزول کیا تو کس بنیاد پر کیا؟ اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے نبیوں کو بھیجا گیا, تمام کی تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ لوگوں صرف اور صرف توحید پر, توحید کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام
کیوں ہوئے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آج ہم کو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. بتائیے کہ توحید کی کتنی اقسام؟ سوال کریے اپنے آپ سے کہ توحید کی کتنی اقسام؟ توحید کے کیا تقاضے؟ اگر یہ توحید نہیں ہوگی تو بندہ کبھی ہم کامیاب ہونے والے نہیں. اگر یہ توحید نہیں ہوگی تو ہماری زندگی بے مطلب، ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہماری زندگی کے اندر توحید نہیں ہوگی تو دنیا کے کتنے ہی اچھے کام ہم کیوں نہ کر لیں، اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال. یہ توحید ہماری اصل. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اگر ہم توحید نہیں پڑھیں گے تو یقیناً ہم شرک کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. آج کتنی ایسی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کسی ماؤں کے دروازے پر ترجمے دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری امت کی توحید ختم ہو گئی. ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دروازوں پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ توحید مر گئی. اگر ہمارے دلوں کے اندر توحید ہوگی یقین جانیے ہمارا صرف تعلق اللہ رب العالمین سے ہوتا. اگر ہمارے اندر توحید ہوگی تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں. اگر ہمارے اندر توحید ہو تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کب آئے گا؟ جب بندے کے پاس توحید ہو. جب بندے کے پاس توحید کا علم ہوگا تبھی تو ایمان آئے گا. ورنہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال کیا جائے گا قبر کو توحید کے تعلق سے. کیا تیاری ہم نے کی؟ اپنے قبر کے لیے کیا تیاری ہم نے کی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی لیکن ہم کس غفلت کے اندر زندگی؟ اور ان غفلتوں کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے مسلمان قوم کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمان. افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے تو اپنے آپ کو توحید کے قریب کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو کوئی مصیبت آتی ہے اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اور جو کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے توحید میں مضبوط ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے دل کو راستہ بتا دیتا ہے. تو کیا ذریعہ ہے؟ توحید ذریعہ ہے دل کی ہدایت کے لیے. توحید ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. اگر ہماری توحید مضبوط نہیں ہے تو ہم فتنوں سے کبھی بچ نہیں سکتے. اور جس کسی کی توحید مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. جس کی توحید مضبوط ہو گئی اللہ رب العالمین اس کو مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو فتنوں سے دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو یہ جو گمراہیاں ہیں تمام چیزوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے گا جو توحید میں مضبوط ہو. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچپن کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک شیئا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک شیئا. چھوٹے بچے تعلیم دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے بچے میں تمہیں کوئی چیز سکھاؤں گا تو وہ چیز سیکھو. کیا سکھاتا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرو تم جہاں کہیں مصیبت میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے اللہ رب العالمین تمہارے سامنے موجود رہے گا. اللہ رب العالمین تمہیں بچائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی کوئی چیز مانگنی تو اللہ رب العالمین سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب کوئی مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد کرو. یہ توحید کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے. پوچھیے
اپنے آپ سے سوال کریے، کیا کبھی یہ سبق ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کو ان سبق کے مطابق تربیت کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تعلیم دی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اکثر مسلمان فکروں کے اندر مبتلا ہیں، نہ ایمان کا محفوظ ہے، نہ جان کی محفوظ ہے، نہ کوئی اور چیزوں کی محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس توحید نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس توحید نہیں۔ تیسری چیز جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آج کے اس فطروں کے دور میں ہمیں جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہم کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پائیں، قرآن و حدیث کو اپنے دل سے لگا کر، ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں ہماری سنت، تبھی ہم اس پرفتن دور کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، تمسکوا بہا، تم ان کو مضبوطی سے تھامو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ بات یاد رکھو، دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اسی لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ اور آپ جب قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو پکڑنا لازم۔ آپ دیکھیے قرآن کو یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور تم میں جو خلیفہ ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے، تم ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹو۔ کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا وقت آئے گا جب تم فطروں کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے، تو تم اپنے خلیفہ کی بات ماننا، چاہے وہ کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے طور پر یہ الفاظ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی الفاظ کہ تم اپنے حکمران کی اطاعت کرو، تم اپنے حکمران کی اطاعت کرو، بھلے ہی تمہارے اوپر کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، محکم بن کے بیٹھو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہے اور کہا کہ تم پر کتاب و سنت کی پیروی لازم، اگر تم سنت الہی اور سنت رسول کو چھوڑ کر اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے تو یقیناً تم گمراہ ہوگے، اور یقیناً تم اس دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ چوتھی چیز جو علماء کرام کہتے ہیں وہ یہ کہ علم حاصل کرنا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کرنے میں مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب مسلمان عروج پر تھے، اور ان کی عروج کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے پاس علم کی دعوت تھی۔ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں حوصلہ پیدا ہوتا، وہ انسان اس کے حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو یقیناً آپ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان، یہ علم انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔
کے قریب ہوں گے. اگر آپ علم حاصل کریں تو آپ دنیا کے معزز شخص. آپ کی عزت کس کو ملتی ہے؟ اگر ایک جگہ پر دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک عالم ہے جس کے پاس علم اور ایک جاہل ہے، تو انسان سوال کس سے کرے گا؟ کس سے کرے گا؟ یقیناً وہ عالم سے سوال کرے گا. لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ عالم کی موجودگی میں لوگ جو حالات سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان سے ایسے ہی علم نہیں کھینچ دے گا. قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے پاس سے علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا. اللہ رب العالمین علماء کو موت دے دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ایسے وقت میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مانیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار تسلیم کریں گے، جاہلوں کو اپنے اوپر مسلط کریں گے. کیا کریں گے؟ فاسألوهم، ان سے سوال کریں گے، دینی معاملات میں ان سے سوال کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے جواب دینے لگے گا، وہ بغیر علم کے جواب دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور آج کے اس پروفیشنل دور میں دیکھیں، نظر دوڑائی اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نظر دوڑائیں گے تو اس بات کا علم ہوگا کہ آج ہمارے اکثر لوگ ان لوگوں کے پاس سے علم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے. کئی بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں، لیکن سوال کرنے کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم برادرز کے دروازوں پر دستک دیتی ہے، برادرز کو سوال کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ علم والے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، قیامت کی نشانی یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت العلماء وكثرت الخطباء، ایک دور ایسا آئے گا جب علماء کم ہو جائیں گے، خطباء زیادہ ہو جائیں گے. ہر خطیب، ہر خطبہ دینے والا عالم نہیں ہوگا، ہر خطبہ دینے والے سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. مسائل علماء کی طرف رجوع کریں، ایسے علماء کی طرف رجوع کریں جو واقعاً علمی اگر سورس ہوتا ہے، جس کو صحیح عربی پڑھنا تک نہیں آتا. دین کا مطلب کس میں ہے؟ دین کس زبان میں آیا؟ عربی زبان میں آیا. اس کو عربی نہیں آتا، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن افسوس اس کے باوجود لوگ اس کے پاس بیٹھ کر سوال کرتے ہیں اور ایسے مسائل میں سوال کرتے ہیں جس میں امت کے علماء خاموش ہیں، اور وہ جو حالات ایسے مسائل میں بات کرتے ہیں جس پر امت کے علماء خاموش ہیں. یہ علماء کون؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. رحمت وارثین کو چھوڑ کر ایسے جہلا کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں جو آپ کو خود گمراہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور یقیناً گمراہیاں ایسے ہی شروع آپ کے اس معاشرے کے اندر، خاص طور پر حیدرآباد کے اندر. یہ جو برادرز کا فتنہ عام ہو گیا، یہ جو برادرز اپنے آپ کو خطیب کہنے والے ممبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے مسائل کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. افسوس ہے، نہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے، نہ کہیں سے خاص طور پر علم حاصل کیا، بس لوگوں کو دعوتی انداز پسند آنے لگا اور لوگ جاہلوں کی طرح ان کو اپنا سردار ماننے لگے. افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں. اب دیکھیں ایسے لوگوں سے سوال کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا کہ انسان گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی والے اعمال پر عمل کرنے لگے گا. ان کو نہ دین کے اصول مانا، نہ حدیث صحیح سے پڑھنا آتا، نہ حدیث کی تفہیم ان کے پاس ہے. بس اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں عالم ہوں اور میں بھی قابل ہوں. تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، خود علم حاصل کرے. کس کے پاس علم حاصل؟ علماء کے پاس علم حاصل کرے. علماء کے پاس بیٹھے علم حاصل کرے.
وقت نکالیں. آج دنیا بہت ہی وسیع ہوگی, آج دنیا ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگے بڑھے گی, تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے, اپنے آپ کو اپگریڈ کرے. کیسے؟ آن لائن صحیح علماء کے پاس بیٹھے ان کے دروس سنیں. کئی ساری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ نکلنا بند کریں اور وقت علم کے لیے. اگر آپ ابھی کھوج کے ناموں نہیں لیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں گمراہ پیدا ہوں. اسی لیے اپنے آپ کو اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کریں اور آن لائن بھی صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش. یہ علم ہی ہے جو آپ کو دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ سکھاتا. یہ علم ہی ہے جو آپ کو عزت و آبرو دیتا. یہ علم ہی ہے جو آپ کو بلندیاں دیتا. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا. تو اسی لیے اپنے آپ کو علم سے قریب کریں, اپنی زندگیوں کے اندر علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دینی علم سے جوڑے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ آپ کی بچے کل قیامت کے لیے, آپ قیامت کے دن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اسی کے ساتھ پانچویں چیز اور آخری چیز جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایسے لوگوں سے محفوظ رہے, ایسے لوگوں سے دور رہے جو برے ہوں, جو دین اسلام کے معاملے میں بہت برے ہوں. ایسے لوگوں سے دور رہے. اللہ رب العالمین کہتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈرائیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں, جو دین کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ ایسے لوگوں میں رکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خوف ہے اس بات کا کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہے, آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہے, اور یصیبہم عذاب علیم, یا پھر آپ کو دردناک عذاب کی طرف نہ لے. اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے. ایسے دور میں ہم والدین کی ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ان کے دوستانے کو, ان کی صحبت کو صحیح کریں, ان کو برے لوگوں سے دور رکھیں, ان کو برے لوگوں سے دور رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ. ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیسا دوست اختیار کرے, اس بات پر غور کرے. اچھے دوستوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھی چیزیں سیکھیں, اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے, برے دوستوں کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً بری چیزیں ہی سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایک عطر فروش اور ایک بھٹی میں کام کرنے والے کی طرح کہ اگر جس کا دوست اچھا ہو, اس کے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح کہ اگر آپ اس کے پاس سے عطر نہیں خریدیں گے, اچھی صحبت اگر عطر نہیں خریدیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی اور آپ اس خوشبو کو محسوس کریں گے. اگر آپ کا دوست عطر فروش ہے, آپ کا ماحول اگر عطر سے گھرا ہوا ہے تو آپ کو اچھی خوشبو آئے گی اور یقیناً وہ آپ کو تحفتاً ہدیتاً عطر دے بھی دے گا. تو آپ کی زندگی کے اندر اچھائیاں آئے گی. لیکن وہیں برے دوست کی بری صحبت کی کیا مثال ہے کہ بھٹی والا جس کی بھٹی کی طرف آپ جائیں گے, بھلے ہی آپ اس سے دور بیٹھے ہو لیکن اس کا دھواں آپ کو کالا کر دے گا اور اس کی چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مثال سے کریں اور سوچیں کہ ہماری صحبتیں, ہماری دوستیاں کیسی ہیں, ہم اپنی دوستیوں کو کیسے سدھاریں, ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز پر غور کریں. یہی سب چیزیں